ظفر صاحب، بہت تقریباً کوئی 3.5 کروڑ کی آبادی جو ہے، ویسے مردم شماری میں کم لیکن کراچی میں تقریباً اتنی ہے. پچھلے دنوں آپ لاہور میں بھی تھے، پنجاب کے ڈیفرنٹ شہروں میں وہ تھے. پنجاب کے شہروں میں بھی ویسی ہی سچویشن جیسی سندھ کے مختلف شہروں میں ڈاگ بائٹس کے حوالے سے. اگر یہ 9 لاکھ نہیں ہے، چلیں ہم مان لیتے ہیں، ایک فرض کرتے ہیں، لیکن کتوں کے کاٹنے کے واقعات تو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر کتوں کو مارنے کا جو طریقہ کار حکومت سمجھ رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسانوں کے بچوں کو کاٹنے کے اور اس کے بعد جس قسم کے ان کے حالات ہیں وہ بھی ایک رپورٹڈ ہے صورتحال. شاید بہت بڑا نمبر نہ ہو تو کم ہوگا. دیکھیں مدثر بھائی، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارے فیصلے کرنے ہیں یا جو لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، عام طور پر ان کی رہائش جو ہے ان علاقوں میں نہیں ہوتی جس میں پاکستان کی 80% عوام رہتی ہے. ان سارے ٹاپک پہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو رپورٹ بنانے والے ہیں، جو ڈسکشن کرنے والے ہیں، جو بچانے والے ہیں، جو مارنے والے ہیں، وہ ان آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں گھر کے اندر کتے کو شیمپو سے نہلایا جاتا ہے، اس کے ناخن کاٹے جاتے ہیں، اس کو ویکسینیشن کرائی جاتی ہے، اس کے دانتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے ناخن کا. عوام کو آپ نے بولا کہ جب پروگرام کا انٹرو ہوا کہ طبی سماجی مسائل ہیں اور صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کتوں کے کاٹنے سے. نو، یہ بات غلط ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب میرے باپ کو صبح فجر کی نماز میں جاتے ہوئے کتا کاٹے گا تو سب سے بڑا مسئلہ ذلت کا ہے کہ میرے باپ کو 6 لوگ دور سے پتھر مار مار کے کتے کو بچا رہے ہوں گے میرے باپ کو. یہاں کراچی میں روزانہ 10 بچوں کے چہرے کتے کاٹ لیتے ہیں، پاؤں کاٹ لیتے ہیں. جب لوگ سسک کے ریبیز میں مر رہے ہوتے ہیں نا تو صحت اور طبی مسئلہ بعد میں ہوتا ہے. فیملی اپنے بچے کو گھر میں چھپا رہی ہوتی ہے کہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، بیٹا تیری تو کتے کی طرح بھونک رہا ہے، تو کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. پرابلم ہے سر. میں جس علاقے میں رہتا ہوں فیڈرل ایریا، ایک اچھا علاقہ ہے. ہر گلی کے کونے پہ، ہر تیسری گاڑی کی چھت پہ، کار کی چھت پہ بڑے بڑے بکرے کے سائز کے کتے بیٹھے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیے، ایک کتا ایک انسان کو کاٹ کے مار دے یا ایک انسان کو مارے، اس کے لیے تو سزا ہے. آپ نے ایک آدمی کے پیچھے 30 آوارہ کتے چھوڑے ہوئے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون کس کے پاس جا کے روئیں؟ جن کے بنگلے کے 1000 گز کے، جو کوٹھیوں میں رہتے ہیں. بھائی اگر کسی کے بچے کو کتے نے کاٹ کے مار دیا جان سے، آئے وہ بیٹھے اور بات کرے اور وہ بولے نہیں ان کتوں کو کسی شیلٹر ہوم میں نہیں ڈالو، اسی عوام پہ چھوڑ دو، کھائے اس عوام کو. اور اگر کوئی شیلٹر ہوم ہے تو ہمیں تو بتائیں، ہم سماجی تنظیمیں ہم کتے پکڑنا شروع کر دیں گے، لوگوں کی جان بچائیں گے. بھائی صحیح، آپ بھی وہی بات کریں کہ اس کو جو ہے وہ مارنے کا نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ شیلٹر ہیں تو وہاں شیلٹروں کی طرف کیا جائے، کوئی نہ کوئی اس کا حل ہو. لیکن جو ذلت والا معاملہ، میں عائزہ حیدر صاحب آپ سے سوال، میرا سوال بھی لے لیجئے گا. جی میرا ساتھ سوال بھی لے لیجئے گا، میں چاہوں گا آپ کامنٹ بھی کریں. پاکستان جیسا ایک ملک ہے جس میں 22 لاکھ تو صرف ویکسین وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیے ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اتنی بڑی تعداد، جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، ابھی اسلام آباد میں نے حالیہ شفٹ ہوا ہوں، کراچی میں تو خیر میں نے بہت بڑی تعداد دیکھی ہے آوارہ کتوں کی اور کاٹنے والے کتوں کی. مطلب میرا عینی شاہد بھی ہوں اس چیز کا. اسلام آباد میں نے دیکھا کہ آج سے 10 سال پہلے جب اسلام آباد میں میں تھا اور اب شفٹ ہوا ہوں، بہت فرق ہو گیا کہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان، انتظامی معاملات، تو کیا حل ہے کہ سب کتوں کو ویکسینیٹ کرنا، ان کو ریلیز کرنا، یہ ممکن ہے؟ اور اتنے تو شیلٹر نہیں بن سکتے. یہ ممکن ہے اگر اخلاص نیت سے آپ وہ کام کریں. مثلا ابھی اتنی جذباتی انہوں نے ساری باتیں کہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اسی اللہ کی یہ مخلوق ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بغیر کسی جرم، بغیر کسی تقصیر کے کہیں کہ جی ہمیں خوف آتا ہے یا ہمیں اچھے نہیں لگتے کتے یا وہ کاٹ نہ لیں تو ہم ان کو مار دیتے ہیں. اسی نظریے کی وجہ سے لاکھوں کتوں کو بے رحمی سے مارا گیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو خوف اور اس کا ڈر ہے. دیکھیں کتے میں اور بھیڑیے میں فرق ہوتا ہے. پوری دنیا میں کتوں کو جب آپ ان کے ساتھ بیہیویئر صحیح رکھتے ہیں تو وہ انسانوں کو نہیں کاٹتے ہیں. ہمارے جیسے ملک بنگلہ دیش، سری لنکا، انہوں نے جو یہ TNVR پالیسی ہے جو کہ WHO کی بتائی ہوئی ایک تجویز تھی، اس کو عمل کر کے انہوں نے اپنے اسٹریٹ ڈاگز کی اوور پاپولیشن پہ کنٹرول کر لیا ہے. اطہر من اللہ سے جسٹس اطہر من اللہ کے ورڈکٹ کو دیکھ لیں، جسٹس عائشہ ملک کے ورڈکٹ کو دیکھ لیں، جسٹس جواد حسن کے ورڈکٹ کو دیکھ لیں. ابھی جو ریسنٹ ہمارے 2-3 کیس چلے ہیں، جسٹس مخدوم حسن جو ہیں ان کا ورڈکٹ دیکھ لیں. سب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی لیگل، کوئی مورل، کوئی ریلیجس اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی گناہ کے اوور آل ایک پوری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کتوں کے ساتھ بیہیویئر کیسے بہتر کرنا ہے، یہ سماجی لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں. کتے کو آپ ایک دفعہ پیار سے کھانا کھلا دیں، وہ دم ہلاتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا.
جب آپ اس کو پتھر ماریں گے, جب آپ نفرت کا اظہار کریں گے اس سے, تو پھر اس کے اندر آپ لوگوں کے خلاف, ایک انسانوں کے خلاف ایک جھجک پیدا ہو جاتی ہے. تو کتا بھیڑیا نہیں ہے, آپ کو کتے کو عزت دینی پڑے گی. انسانوں کی بھی عزت ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر مخلوق کی عزت ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو ہمارا حق نہیں ہے, دانت تو ہمارے بھی ہیں, پھر انسانوں کو بھی مار دیں. موٹر سائیکلوں سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پھر ساری موٹر سائیکلیں بند کر دیں. اگر ایک کتے کا کاٹنے کا واقعہ آ جاتا ہے بہت افسوسناک ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جینوسائیڈ کریٹ کرنا شروع کر دیں, کہ آپ کہیں کہ اگر ایک کتے نے کاٹا ہے تو اب ہم 10,000 کتوں کو ماریں گے. کس قانون کے تحت؟ اب یہ رائٹس میں معاملہ آگے ایک طرف جو ہے, جیسے ابھی انڈین کورٹ نے کی کہ ایک طرف انسانی جان, دوسری طرف کتوں کی جان, تو ترجیح اس وقت جو ہے انسانی جان میں ہوگا. پاکستان میں تو انسانی جان, ہماری پالیسی میں یہ لکھا ہوا ہے, ہماری ایک پالیسی بنی تھی 2021 میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو خطرناک کتا ہوگا اس کو یوتھنائز کیا جائے گا. یوتھنائز کا مطلب ہے اس کو ایک ٹیکا لگا کے سلا دیا جائے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے پپیز دیے ہوئے ہیں اور ماں اگریسو ہو رہی ہے کہ میرے بچوں کے قریب کوئی نہ آئے تو آپ اس کو زہر دے کے اور تڑپتا ہوا مار دیں. یہ آپ کو حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چل یہ ایک طرف یہ موقف بالکل آ گیا. اب دیکھنا ہی ہے ظفر صاحب کہ خطرناک کتے جو ہیں ان کو مارا جائے گا, دوسرے کتوں کا یہ تو اب ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ گلی میں آوارہ کتے کس طرح سے. جی ظفر صاحب دیکھیں, میں جہاں کی بات کر رہا ہوں ہر گلی میں 8-8 10-10 آوارہ کتے موجود ہیں. جیسے ہی انسان باہر نکلتا ہے وہ بھاگ کے آتے ہیں, دوڑاتے ہیں اور کاٹتے ہیں. اب میٹر یہ, میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے, جس طرح ہم عوام کے مسائل, عوام کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک منسٹر کو ہم اس لیے نہیں سمجھا سکتے, وہ رہتا جن بنگلوں میں وہاں اتنے جنریٹر, اتنے یو پی ایس, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹ کب گئی کب آئی. گرمی کی اذیت کیا ہوتی ہے, بوڑھے بیمار والدین اگر گرمی میں اپنی آخری کے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں وہ کیا اذیت ہے. تو ویسے ہی شاید میں ان بہن کو نہ سمجھا سکوں, کیونکہ جو یہ بات کر رہی ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی 80% آبادی ہے, جو کراچی کی 80% پاپولیشن ہے, جس کو ہم ڈیفنس کی لیفٹن نہیں بولتے, جس کو ہم کھارا در سے لے کر لانڈی تک کا ایریا بولتے ہیں, نئی کراچی سے منگو پیر تک کا ایریا بولتے ہیں. وہاں پر ہزاروں لاکھوں کتے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں. جب کسی کے 2 سال کے بیٹے کا گال کتا کاٹ کے لے جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ بیٹھ کے کتوں, جنگلی آوارہ کتوں کی تعریف نہیں کرے گا کبھی بھی. چلے یہ ایک بات تو کلیئر. آج ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہے, بہت کراچی کی مایا ناز ڈاکٹر تھی, انڈس ہاسپٹل میں کام کرتی تھی انفیکشس ڈیزیزز کے. انہوں نے ریبیز فری کراچی کا ایک پروگرام رن کیا پچھلے 6-7 سال, اور انہوں نے کراچی کے اندر سے ایک ایگزامپل بنائی تھی کہ ایک علاقہ, آئی تھنک اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, لیکن وہاں کے لوگوں کو اویئرنیس دے کے اسی علاقے میں انہوں نے کنٹینر کھڑا کر کے وہاں پہ آپریشنز کیے اور لوگوں کو کہا کہ یہ علاقے کے جو کتے ہم آپ کے آپریٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے علاقے کو سیف کر دیں گے. کس طرح؟ ٹھیک ہے, میں دیکھیں دونوں سائڈ سے ایک بات کا تو کلیئر موقف ہے. آپ بھی کہہ رہی ہیں, ظفر عباس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کتوں کو مارے نہ, لیکن انسانوں کو جو ہے بچانے کا معاملہ جو ظفر کہہ رہے ہیں کہ وہ سر فہرست ہونا. اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایک مدثر بھائی ایک ٹارگٹ طے کر لیں کہ بھائی 10,000 لوگ یا 10,000 بچوں کو جب یہ آوارہ کتے کھا جائیں گے تو ہماری حکومت اس کے بعد سوچے گی کہ آوارہ کتوں کو رہنا ہے شہر میں یا انسانوں کو رہنا ہے. یہ مبالغہ آ رہی ہے. ریبیز کی تعداد 100 میں سے پوائنٹ کچھ پرسنٹ بھی نہیں ہے. میں ریبیز کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ریبیز کی بات نہیں کر رہا بہن, میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. میں صرف اتنا عائزہ حیدر صاحبہ, اتنا صرف میں مجھے پروگرام ختم کرنا ہے, اتنا صرف یہ کہوں گا جس ہاسپٹل کے حوالے سے آپ بات کری, میرا بالکل اس کے سامنے, ویسے نہیں بتاتے ایڈریس, میں اس کے بالکل سامنے رہتا ہوں. اسی ایریا میں, وہ بہت پسماندہ علاقہ ہے, لانڈی کے قریب کرنگی کا علاقہ ہے, میں وہاں رہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہاں اتنی بڑی تعداد ہوتے ہیں, اتنا مشہور ہے, اتنی تعداد ہے کہ وہاں شاید وہاں بہت, میں اب کی بار اپنی ویڈیوز متفقہ طور پر بنا کے وہ پیش کروں گا. میں یہ بات بولنے والا تھا کہ یہ آپ جو واقعہ بتا رہی ہیں بہن کہ کون سے علاقوں کے اندر کتے بہت مددگار ثابت ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں, میں جا کے وہاں پر ویڈیو بناؤں گا. کسی کے معصوم بچے کی جب لاش اٹھتی ہے نا کتے نے کاٹ کے مار دیا, آپ چلے میرے ساتھ, آپ دیکھیں جب کسی کے گھر میں میت اٹھتی ہے کتے نے کاٹے گی, وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ میرے بچے کو کتے نے کاٹ کے مار دیا. بالکل صحیح. چلیں, میں تو حکمرانوں سے تو اپیل کر رہا ہوں بہن, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جن کے آگے بول رہے ہیں. چلیں ایک چیز میں وقت ختم ہو رہا ہے, ایک چیز جو ہے وہ متفقہ ہے کہ حکمرانوں کو اپنا کام کریں جو آپ کا ڈیٹا کہہ رہے ہیں,
اور جو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں ظفر صاحب حکمرانوں کا کام کرنے کے ہیں لیکن کتوں کو مارا نہ جائے ان کے لیے ایک شیلٹرز ہوں یہ بھی حکمرانوں کا کام ہے یا جو این جی اوز ہیں ان کا کام ہے لیکن یہ مل کے کرنے کا بہرحال ہے کیونکہ انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے